بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارتھ کی کریشن کے متعلق لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے زمین کی تخلیق کو مکمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کس طرح زمین میں پانیوں کو جاری کیا، اور سورہ انبیاء کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح کہ ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا۔ اگر ہم اس چیز کو سمپل ورڈز میں ایکسپلین کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانیوں سے زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ مگر یہاں ایک کوشچن ہے کہ لائف، زندگی کہتے کس کو ہیں؟ یعنی کہ زندگی کی اصلی تعریف کیا ہے؟ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ آج تک زندگی کی کم و بیش 150 150 کے قریب تعریفات بیان کی جا چکی ہیں، یعنی لائف کی کوئی ایک تعریف ہے ہی نہیں۔ تاہم ایک مقبول ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں 3 کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت موجود ہو وہ زندہ کہلائے گی۔ وہ 3 کام یہ ہیں: نمبر 1، اس کے جسم میں میٹابولزم یعنی کوئی کیمیکل پروسیس ہوتا ہو۔ نمبر 2، اس کے پاس خود کو ریپیئر کرنے کی ایبلٹی موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اس کے پاس خود کو ریپلیکیٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے، یعنی ریپروڈکشن۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ایکچوئل میں زندگی کیا ہے۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ زندگی کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا کیا اشکال ہو سکتی ہیں۔ ہمیں صرف اس ارض کی، جو ہماری زمین ہے، اس کی زندگی کے متعلق کچھ علم ہے، اس لیے ہم اس کو لائف ایز وی نو اٹ کہتے ہیں، کہ وہ زندگی جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ ادھر یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ وہ لائف جس کو ہم جانتے ہیں اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس چیز کے متعلق سائنسدانوں کی ڈیفرنٹ تھیریز موجود ہیں، مگر آج تک کسی بھی ایک پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں تجربات کرنے کے باوجود آج تک کوئی نئی زندگی بنا نہیں سکا اور نہ ہی بنا سکے گا، کیونکہ زندگی کا مردہ زمین سے پیدا کرنا خدائی امر ہی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ روم 30 ورس نمبر 19 میں کیا ہے کہ اللہ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی تو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ سوائے اللہ کے زندگی کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، یہ بات تو اٹل ہے۔ مردہ زمین سے زندگی کیسے پیدا ہوئی، اس کے سب سے پرانے شواہد ہمیں کینیڈا سے دریافت ہوتے ہیں، جہاں سے فاسلز کی دریافت، جو سب سے پرانی جن کی ایج کہا جاتا ہے تقریباً 3.75 ارب سال، اور یہ فاسلز الجائے یعنی کہ کائی، جس کو ہم سمپل ورڈز میں کائی کہتے ہیں، جو کھڑے پانی پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرین کلر کا مٹیریل اوپر آ جاتا ہے، اس پر مشتمل تھی۔ یہ الجائے جو کہ تکنیکی طور پر ایک جاندار ہے، اور اسی کائی کے 3.5 ارب سال پرانے فاسلز ہمیں آسٹریلیا سے بھی ملتے ہیں، جن کو مائکروبیل میٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو آسٹریلیا اور کینیڈا، یہ دونوں ممالک دنیا کے نقشے کے اوپر بالکل کارنرز میں موجود ہیں، جس سے ہمیں ایک بات تو واضح لگتی ہے کہ مردہ زمین سے جو زندگی کا معجزہ ایک ہی وقت میں ہر طرف زمین پر وقوع پذیر ہو رہا تھا، یعنی کہ سمندروں کے اندر، پانیوں کے نیچے زندگی کی ابتدا آرگینک میٹر سے ہوئی۔ اس آرگینک میٹر کا ٹائنی پارٹ، جس کو کہ گلائسین کہا جاتا ہے، جو کہ 2009 میں روزیٹا مشنز کو دمدار سیارہ، جس کو کومٹ وائلڈ 2 کہا گیا ہے،
خلا میں سے دریافت کیا گیا۔ اب یہ دھومدار ستارہ کسی دور دراز کی ارض سے امائنو ایسڈ لے کر آیا یا نہیں، یہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ ارض جو کہ کائنات میں دور دراز کے کونوں میں موجود ہے، اس میں زندگی مسلسل پیدا ہو رہی ہے، اور 3.5 ارب سال پہلے جو زندگی پیدا ہوئی وہ آج کل کی زندگی سے بالکل مختلف اور ان ریکوگنائزیبل تھی، ناقابل شناخت تھی، اور صرف مائکروبیل آرگنزمز پر مشتمل تھی۔ تاہم کچھ وقت گزرنے کے بعد ازاں ارض پر 2 شدید سردی کے ادوار گزرے ہیں، اور اس سے بالکل ہی مختلف زندگی کا آغاز شروع ہوا، جس میں مسلز، نیورو سیلز بھی موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زمین میں درخت پیدا ہونا شروع ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ واقعہ 61، ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے دوسرے پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں نئے سرے سے پیدا کر دیں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ اس سے ایک بات تو صاف عیاں ہے کہ کیسے پہلے یونی سیلولر کی پیدائش ہوئی اور بعد میں ورٹیبریٹس یعنی ریڑھ کی ہڈی والے جاندار اور پودوں کی ابتدائی اقسام، بلکہ اس کے علاوہ کیڑوں کی ابتدائی اقسام کی پیدائش ہوئی، جن کو ہم ٹرائلوبائٹس کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 20 میں، زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کیسے شروع میں پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری قسم کی نئی پیدائش کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی وہ زندگی جس میں بعد ازاں ڈائنوسورس وغیرہ پیدا کیے گئے، جو کہ 90% تک ان کی سپیشیز اب تک ختم بھی ہو چکی ہیں۔ لیکن کیوں ان کی سپیشیز ختم کیوں ہو گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ طٰہٰ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہے قرون۔ قرون کا مطلب ہے رہنے کی بستیاں یا دور اور یا صدی، جیسا کہ ہم اپنی ڈیلی لینگویج میں یوز کرتے ہیں قرون وسطیٰ، قرون اولیٰ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سے قرون ہلاک کر دیے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں پر اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ اس سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پورے کے پورے زمانے، پورے کے پورے ادوار ختم کر دیے۔ یہاں تک تو تھی ہماری بات کریشن اور لائف جو ارتھ پہ سٹارٹ ہوئی، اس سے ریلیونٹ، اس کو میں نے بڑا ہی شارٹ کر کے ٹرائی کی ہے کہ آپ لوگوں تک کنوے کروں۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں کوئی انفارمیٹری مٹیریل ملتا ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیا کریں، تاکہ باقی ویورز تک بھی یہ ڈیٹا جو ہے وہ آسانی سے پہنچ سکے، اور سبسکرائب بھی کائنڈلی لازمی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو گرینڈ کریچرز ہیں، مثال کے طور پر اینجلز، یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں ہمیں اس کا کیا کیا بتایا گیا ہے، یا احادیث کی روشنی میں کیا کیا بتایا گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔